میرا ایک واقعہ ہے، میں ناگپور میں تھا، کامتی وہاں سے 15 کلومیٹر دور ہے، میری جوانی کا وقت تھا، سمجھیے لگ بھگ 35-40 سال ہو گئے، ماشاء اللہ اچھا دکھائی دیتا تھا، کالی شیروانی پہنتا تھا، جنا کیف ٹوپی اور بڑے وٹ میں رہتا تھا۔ لوگ آئے اور کہنے لگے ہمارے ہاں بابا آئے ہیں، میلاد کا پروگرام رکھا گیا ہے، تقریر آپ کریں۔ بابا کا نام سن کر کے مجھے الرجی اب تک ہوتی رہتی ہے۔ میں نے کہا دیکھو بابا لوگوں سے میری نہیں پٹے گی، اس لیے کسی بابا ہوئی کو لے کے جاؤ۔ میں کہیں گیا اور کوئی خلاف شرع بات دیکھی تو تردید کروں گا، میرے اوپر واجب ہو جائے گی، آپ لوگوں سے برداشت نہیں ہوگا تو بھیا جھگڑا فساد مت کر لو، جاؤ تم لوگ میلاد کر لو۔ لیکن نہیں مانے، گاڑی میں بٹھا دیا اور مجھے لے کر کے گئے، کہنے لگے کہ چلیے بابا سے پہلے ملاقات کر لیں۔ میں نے چلو کر لیتے ہیں۔ جب میں پہنچا تو دیکھا ایک دروازہ، اچھا مکان بنا ہوا ہے، دروازہ کھلا ہوا ہے اور ایک بہت خوبصورت لڑکا 18-19 سال سے زیادہ عمر نہیں ہوگی، مسند پر ٹیک لگائے ہوئے، 555 سگریٹ یوں کر کے، اور انگوٹھی سونے کی اتنی بڑی، اور چاندی سونے کی کیا کہتے ہیں اس کو، چین گلے میں ہے، ننگے سر، ہیرو کٹ۔ میں نے کہا بابا کہاں ہے؟ تو بولے یہ۔ ارے میں نے کہا یہ تو ایکٹر معلوم ہوتا ہے۔ ذرا بیچارے چونکے، میں نے یہ بابا ہے، کلین شیپ۔ جا کر کے دروازے پر میں پہنچا تو کیا کہتا، آؤ مولوی آؤ ناشتہ کرو۔ مجھے تو بڑا برا لگا اس انداز سے جیسے ایک گرے ہوئے آدمی کو بلاتے ہیں، لیکن پھر بھی اندر گیا۔ ایک پلیٹ اس نے منگوائی اور دیوار پر اس نے ہاتھ مارا تو ڈرائی فروٹ پلیٹ میں رکھا، پھر دوسری مرتبہ ہاتھ مارا، پھر پلیٹ میں رکھا، ایک پلیٹ میں کاجو کشمش بادام اور چلغوزہ کیا کیا سب لا کے بھر دیا۔ کہا مولوی لو ناشتہ کرو۔ میرے پیر و مرشد نے اس وقت سہارا دیا۔ ایسے ہی موقع پر پیر کام ہوتا ہے، یہ میرا اپنا کام ہے، ممبر پر بیٹھ کر بول رہا ہوں۔ میں نے کہا میں چوری کا مال نہیں کھاتا، تو جتنے بیٹھے تھے سب مجھے دیکھنے لگے، یہ بابا کے ساتھ ایسی جرات کر رہا۔ میں نے کہا چوری کا مال۔ وہ بولے کیسے چوری؟ میں نے کہا آپ نے پیسہ دیا؟ تو چپ ہو گیا۔ میں نے پیسہ دیا ہے آپ نے اس کا؟ بولے نہیں۔ میں نے کہا چوری اسی کو ہوتے ہیں، چوری کے ڈیفینیشن کیا ہے؟ بغیر پیسہ کسی کا مال لے لیا، اسی کا نام تو چوری ہے۔ موکلوں سے بلایا ہوگا، وہ بھی چوری کر کے لائے، میں یہ مال نہیں کھاتا۔ اٹھ کر کے میں وہاں سے نکل گیا۔ خدا کی قسم کہتا ہوں یہ میرے سرکار مفتی اعظم کی کرم نوازی تھی، ورنہ وہاں سے ڈاواں ڈول ہو کر کے آدمی آتا۔ ارے دیوار میں سے کاجو کشمش نکال رہا، کیسے ہم بچ سکتے ہیں؟ لیکن نکل آیا میں، یہ سرکار کے سلسلے کی، غوث پاک کے سلسلے کی برکت تھی۔ ہم میں کچھ نہیں، لیکن میں کہتا ہوں ہم میں کچھ نہیں، لیکن میرے پیر میں بھی ہے، اور پیر کے پیر میں بھی ہے، اور پیر کے پیر میں بھی ہے، غوث پاک تک ہے، کیوں نہیں ہم کو بچائیں گے؟ غوث اعظم فرماتے ہیں میرا مرید اگر مشرق میں ہو اور میں مغرب میں ہوں، اگر گر جائے اس کا سطر کھل جائے تو میں ہاتھ بڑھا کر کے اس کے کھلے ہوئے سطر کو ڈھک سکتا ہوں۔ جب وہ سطر کو ڈھک سکتے ہیں تو ایمان کو کیوں نہیں بچا سکتے ہیں؟ یہ ہے پیران کرام کی محبت کا چراغ جو آدمی کے دل میں جلتا ہے۔ میں وہاں سے جیسے ہی نکلا اور نکلنے کے بعد آگے بڑھا تو اس بابا کے اوپر معلوم نہیں کیا اثر ہوا، میرے پیچھے کہنے لگا مولانا صاحب رکیے۔ ہاں میں نے کہا اب لبو لہجہ بدل گیا، ابھی بولتا تھا مولوی، ہاں اب مولانا صاحب پر آیا ہے۔ میرے پیچھے پیچھے آیا، کہنے لگا آپ ناراض مت ہو، ناراض مت ہو۔ میں تو اس کو جواب بھی نہیں دیا۔ سامنے ایک نیم کا جھاڑ تھا، نیم کیا بولتے ہیں اس کو، نیمڑا، نیم کا درخت تھا، چھوٹا ہی تھا، اس کے برانچز، اس کی شاخیں نیچے تھی۔ اس نے پکڑ کر دوسرا وار کیا، اس کو پکڑ کر نیم کے جھاڑ کو اس نے یوں ہلایا تو لڈو اور پیڑے نیچے گرے۔ یا اللہ، میں نے کہا یہ تو دوسرا حملہ ہوا، لیکن پھر بھی میرے دل پر اس کا کوئی اثر نہیں ہوا۔ میں یہی سمجھتا رہا یہ شعبدے باز ہے، مکار ہے، اور موکل کے ذریعے لوگوں کا ایمان لوٹ رہا ہے۔ میں نے کہا اے لوگوں دیکھو، میں یہاں رک نہیں سکتا، گاڑی میں بٹھایا، میں اپنے مکان پر آ گیا۔
اور جب وہ مجھے چھوڑ کر جانے لگے میں نے کہا سن لو یہ ڈاکو ہے، چور ہے، فرادی ہے. وہ کچھ بولے نہیں، جلے بھونے تو تھے. تیسرے دن آئے، کہنے لگے مولانا صاحب جو آپ نے پیشن گوئی کی تھی وہ صحیح کی تھی. میں نے کیا ہوا؟ بولے 3 kg سونا لے کے بھاگا. میں نے کہا کیسے 3 kg؟ بولے پورے گاؤں والوں کو اس نے الگ الگ پٹی پڑھائی کہ تم اگر 10-16 تولہ سونا دو تو دوسرے دن 6 بجے آنا، 20 تولہ سونا بڑھ جائے گا، میں وظیفہ کروں گا. کسی سے کہا، سب سے کہا اور کہا کسی سے بتانا مت. اور رات کو آرڈر کیا آج اسپیشل وظیفہ پڑھوں گا اس ایریے میں جہاں میرا روم ہے، کوئی آنے جانے والا نہیں ہونا چاہیے ورنہ پورا گاؤں تباہ ہو جائے گا. سارے ڈر کے لوگ گھروں میں تھے اور یہ بابا وظیفہ کر رہا ہے. 3 kg بعد میں حساب کیا، کسی کا 2 تولہ، کسی کا 10 تولہ، کسی کا 20 تولہ. اس طرح سے کئی لوگوں سے سونا جمع کیا اور جب دیکھا کہ سناٹا ہو گیا کپڑے میں باندھا، وہاں سے 9-2-11 ہو گیا. اب وہ 6 بجے جس کو ٹائم دیا تھا وہ بیچارہ آ کے کھڑا ہے. 8 بجے والا بھی آ گیا، 9 بجے والا بھی آ گیا، 10 بجے والا بھی آ گیا. تو لوگ ایک دوسرے سے کہتے ہیں کہ آج بابا کمرے میں سے نکلے نہیں، کیا سو رہے ہیں؟ تو دروازہ کھول کر کے دیکھا تو بابا غائب. تو 6 بجے والا بولتا ہے یار میں نے 4 تولہ سونا دیا تھا کہ ڈبل ہوگا، بابا تو ہے ہی نہیں ہے. ارے بولے میں نے 10 تولہ دیا تھا. اب سب وہ اگلنے لگے، میں نے اتنا دیا. حساب کیا تو 3 kg سونا لے کر بھاگا تھا. سنو، اللہ نے ولیوں کی پہچان یہ بتائی ہے کہ ان اولیاءہ الا المتقون. اے لوگوں میرا ولی وہی ہو سکتا ہے جو صاحب تقوی ہو، جو متقی ہوگا، شریعت کا پابند ہوگا، وہی ولی ہوگا. یہ ڈرائی فروٹ نکالنے والا ڈراتا ہے، یہ لڈو مٹھائی کھلانے والا ولی نہیں ہے. ولایت اس کا نام نہیں ہے، ولایت اس کا نام ہے کہ غلامی مصطفیٰ میں رنگ دے اور خود طریقت کے راستے پر چل کر شریعت کی پابندی کرے. یہ ہے ولایت. ولایت کی ڈیفینیشن کوئی آسان نہیں ہے. مولا تعالیٰ سب کو سچے ولیوں کی پہچان کا جذبہ عطا اور غوث پاک کی برکتیں لینی ہو تو شریعت کا دامن پکڑنا ہوگا، یاد رکھنا. اور یہ اگر شریعت کا دامن ہاتھ میں آ گیا تو کبھی آپ غلط راستے پر نہیں پڑ سکتے، چاہے لاکھ کوئی پڑھائے. شیطان کی چکی میں نے بتایا تھا چلے گی، اس میں بھی آپ محفوظ رہیں گے. کھوٹی سے چپک جاؤ بس. کھوٹی سے جب تک چپکے رہو گے، قطب صاحب کے دامن سے وابستہ رہو گے، کوئی تمہیں گمراہ نہ کر سکے گا. تمہاری زندگی میں سب سے بڑا نور یہ ہے کہ شریعت کی پابندی کرتے رہو. وما علینا الا البلاغ.